آئیے اب ہم آپ کو مسجد میں داخل ہونے کی دعا بتاتے ہیں کہ جب ہم مسجد میں داخل ہو تو سب سے پہلے طریقہ تو بتا دیں کہ جب مسجد میں داخل ہو تو آپ پہلے سیدھا پیر کو پہلے رکھیں، یعنی داہنے پیر کو پہلے اندر کریں، پھر آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم اغفر لی افتح لی ابواب رحمتک، یا پھر یہ پڑھیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، اور آپ اس دعا کے معنی کو سمجھیں گے تو اچھی طرح سے آپ سمجھ جائیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے محبوب نے ہمیں کیا بہترین طریقہ بتایا ہے۔ آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے، فجر کے وقت جاتا ہے، ظہر کے وقت جاتا ہے، عصر و مغرب عشاء کے وقت جاتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی بھی وقت جائے، جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو آپ یہ دعا پڑھیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ نہیں، یا پھر اللہم اغفر لی افتح لی ابواب رحمتک، نہیں اے اللہ مجھے بخش دے اور میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس دعا میں آپ اللہ کی بارگاہ میں کیا مانگ رہے ہیں، اور آپ کہاں جا کے مانگ رہے ہیں؟ آپ مسجد میں داخل ہو کے مانگ رہے ہیں، اور مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ آدمی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بہت سارے دروازے پہ جاتے ہیں، کبھی کسی نیتا کے دروازے پہ جاتا ہے، کبھی کسی لیڈر کے پاس جاتا ہے، کبھی کسی سیٹ کے پاس جاتا ہے، کبھی کہیں بھی اپنی ضرورت کو لے کے جاتا ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی نیتا کے پاس جائیں، کسی لیڈر کے پاس جائیں، کسی سیٹ کے پاس جائیں تو ہماری ضرورت کو پوری کر دیں۔ ہم جب بھی جائیں ہم کو محروم بھی کر سکتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوگا کہ ملاقات بھی نہیں وہ کرے گا ہم سے، لیکن وہ بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر میں جب جاتا ہے تو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا کہ تو گھر میں داخل ہو، نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، جس لیے بھی جا رہا ہے، داخل ہونے سے پہلے ہی پڑھ لے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے پروردگار میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، مانگنے سے پہلے ہی کہہ دیا رحمت کے دروازے کھول دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ یقیناً اپنی رحمت کے دروازوں کو اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور آپ کو بتاؤں کہ رحمت کیا ہے؟ رحمت بہت ہی وسیع ہے، بہت ہی زیادہ اس کے معنی میں پھیلاؤ ہے۔ رحمت ہر ایک کے لیے الگ الگ ہے۔ ایک بیمار ہے اس کے لیے شفا رحمت ہے، ایک غریب ہے اس کی غریبی دور ہو جائے اس کے لیے رحمت ہے، ایک گنہگار ہے اس کی گناہ کی مغفرت ہو جائے وہ اس کے لیے رحمت ہے، ایک بے اولاد ہے اس کے لیے اولاد مل جائے، اس کو اولاد عطا کر دے، یہ اس کے لیے رحمت ہے۔ تو رحمت کی الگ الگ جو ہے ڈیفینیشن ہے، الگ الگ تعریف ہے، اور ہر ایک کے لیے الگ الگ رحمت ہے۔ ایک گنہگار جب مسجد میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے پروردگار میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، مطلب ہے میری گناہوں کو بخش دے۔ ایک بیمار ہے کہتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے پروردگار میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، مطلب کیا ہے؟ میں بیمار ہوں مجھے شفا دے دے۔ ایک غریب ہے وہ جاتا ہے کہتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے پروردگار میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، مطلب کیا ہے؟ میں غریب ہوں، میں ضرورت مند ہوں، میری غربت کو دور کر دے، میری ضرورت کو پوری کر دے۔ ایک بے اولاد ہے وہ جاتا ہے کہتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے پروردگار میں بے اولاد ہوں مجھ کو اولاد کی رحمت عطا کر دے۔ تو یہ جب آدمی جس ضرورت کو لے کے جاتا ہے، ابھی اندر خدا کے گھر میں داخل نہیں ہوا ہے، ابھی داخل ہو رہا ہے، اسی وقت وہ دعا مانگتا ہے کہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، تو اللہ تبارک تعالیٰ جس طرح کے طلب کرنے والے ہوتے ہیں ویسے ہی رحمت کے دروازے کھول کر اس کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے۔ تو جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں تو یہ دعا آپ ضرور